السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ ہم لوگ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 الف لام میم جز ہے یہ، اور دوسرا سورہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ 30 میں آیت سے تلاوت کریں گے۔ ہم لوگ اردو اسلامک کورس میں لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں قرآن شریف کو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کو اچھے سے سیکھ کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے کی توفیق دے۔ اب چلتے ہیں، ہم لوگ تلاوت کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ واو زبر وا حمزہ دال زیر اذ وَإِذْ قَالَ قاف الف زبر قال لام زبر لا قال وَإِذْ قَالَ ربک را با زبر رب پیش بو کاف زبر کا ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لام لام زیر لل میم زبر ما لام کھڑا زبر اور اس کے پر مد ہے ملا حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا زیر تی ملائکتی للملائکتی انی حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی انی یہ کیا ہے؟ نون مشدد ہے، اس لیے ہم گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انی یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ انی جاعل جیم الف زبر جا عین زیر عین لام 2 پیش لن جاعل، اور کیا ہے؟ یہ تنوین کے بعد فا آیا ہے نا، اخوا والا لیٹر ہے فا، اس لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اخوا کرنا ہے ہم جاعل اس طریقے سے جاعل، اور زبان کی نوک کو تالوں سے ہٹانا ہے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے جاعل اس طریقے سے۔ فی الارض فا لام زیر فل حمزہ را زبر ار ضا زیر زی فی الارض خلیفہ خا زبر خا لام یا زیر لی خلی فا زبر فا تا 2 زبر تن خلیفتن، اور تا کیا کر تا ہا ساکن بن جائے گا رکاتے جب، اس لیے ہم خلیفہ پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، اب ہم کیا ہے؟ قاف الف زبر قا لام واو مد پیش قالوا، اور کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ یعنی دوسرے کلمے میں ہے، یعنی دوسرے وارڈ میں ہے۔ حمزہ کون سے وارڈ میں ہے؟ حمزہ یعنی الف ہے، یہ ہے نا حمزہ۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو یہ کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر ہے نا، جو خالی نہ ہو تو یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ قالو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ہم کیسا پڑھنا؟ قالو اتجعل حمزہ زبر آ تا جیم زبر تج عین زبر آ لام پیش لو اتجعل، یہ کیا ہے؟ جیم خلخلہ والا لیٹر ہے، اس لیے ہم خلخلہ والا لیٹر کو کس طریقے سے پڑھتے؟ جب اس کا مخرج ٹھکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو قالو اتجعل تجعل اس طریقے سے پڑھنا۔ فیہا فا یا زیر فیہا الف زبر ہاں فیہا من یفسد میم یا زبر من، اور کیا ہے؟ میم کو ڈائریکٹ یا میں ملانا، نون کی آواز سائلنٹ ہو جاتی، نون سائلنٹ ہو جاتا اور میم کو ڈائریکٹ ہم یا میں ملائیں گے، اور کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا آیا تو یومن کرنا ہے، ادغام مع الغنہ ہے۔ ادغام یرملون میں سے اگر یا و میم نون آئے تو ہم
کیا کرنا ہے؟ گننا کے ساتھ پڑھنا۔ آج ہم لوگ ادغام مع الغنہ کے بارے میں یرملون کے بارے میں سیکھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آئے تو یعنی یومن یاد رکھ لیجئے آپ لوگ، تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آئے تو ہم گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو کیا کہتے؟ ادغام مع الغنہ کہتے۔ ادغام یرملون کے قاعدے ہے یہ، اور کیا کرنا ہے؟ ادغام بلا غنہ کسے کہتے؟ بلا غنہ یعنی بغیر گننے کے پڑھنا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را ہے تو ہم بغیر گنہ کے پڑھنا۔ اب نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا ہے نا، اس لیے ہم کیا کرنا؟ گنہ کے ساتھ پڑھنا۔ میں اس طریقے سے یفسدو یا فا پیش یف سین زیر سی دال پیش دو، یفسدو میں یفسدو فیہا فا یا زر فیہا الف زبر ہاں فیہا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء واو زبر واہ یا سین زبر یس ویس فا زیر فی ویسفی کاف دال پیش کد وَيَسْفِكُ الدِّمَاء دال زیر دی میم الف مد زبر ما حمزہ زبر آ دیما۔ اب یہاں ہمیں وقف کر رہے نا، اس لیے کیا کرنا؟ جیم پر وقف کر رہے نا، اس لیے حمزہ کو پر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء دماء کا ٹکانا اس طریقے سے۔ اور کیا ہے؟ حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کیا کرنا؟ اس کو کیسے پڑھنا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اس طریقے سے ٹکا دینا۔ دماء نہیں پڑھنا، دماء بول کر ٹکانا ہے اپنے کو۔ وَنَحْنُ واو زبر واہ نون ہے زبر نح نون پیش نو وَنَحْنُ ہاں کی آواز اچھے سے نکالنا ہے اپنے کو۔ نسبح نون پیش نو سین با زبر سب با زیر بی ہا پیش ہو نسبح بحمدک با زیر بی ہا میم زبر ہم دال زیر دی کاف زبر کا بحمدک ونقدس لک واو زبر واہ نون پیش نو قاف دال زبر قد ونقد دال زیر دی سین پیش سو ونقدس لک لام زبر لا کاف زبر کا لکا۔ اب تا ہے نا تو کیا کرنا؟ اس میں وقف کر رہے ہیں ہمیں، اس لیے کیا کرنا؟ لک بول کر پڑھنا، کاف کے پر سکون دے کر ہم کو وَنُقَدِّسُ لَك اس طریقے سے پڑھنا ہے اپنے کو۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ قاف الف دبا قال لام دبا لا قَالَ إِنِّي حمزہ نون زیر ان حمزہ نون زیر ان نون یا مد زیر نی انی نون میں گننا کرنا ہے اپنے کو، نون مشدد کے پر نون اور میم کے پر تشدید ہے تو کیا کرنا اپنے کو؟ گننا کے ساتھ پڑھنا۔ انی اعلم حمزہ عین زبر آ لام زبر لا میم پیش مو عین کی آواز اچھے سے ادا کرنا ہے۔ عالم نہیں پڑھنا، سب بھی الف کی آواز کی طرح نہیں پڑھنا، عالم بول کر اعلم اعلم عین کی آواز اچھے سے ادا کرنا ہے۔ ما لا تعلمون یہ بھی اس میں بھی غلطی کرتے لوگ، تعلمون بول کر پڑھتے، تعلمون نہیں پڑھنا، تعلمون عین کی آواز اچھے سے ادا کرنا ہے۔ میم الف زبر ما لام الف زبر لا ما لا تا عین زبر تا لام زبر لا وہ پیش میم وہ پیش مون نون زبر نا تعلمون۔ اور آیت ختم ہونے کی وجہ سے نون کے اوپر ہم سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے۔ ما لا تعلمون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
وعلم وہ زبر وا عین لام زبر عل لام زبر لا میم زبر ما وعلم آدم حمزہ کھڑا زبر آ دال زبر دا میم زبر ما آدم اور میم کو ہم لام میں ملائیں گے تو میم لام زبر مل حمزہ سین زبر اس میم الف مد زبر ما حمزہ زبر آ اسماء اور حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے یعنی ایک ہی ورڈ میں ہے تو ہم اس کو 5 حرکت کے برابر یعنی 3 الف یا 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے وعلم آدم الاسماء کلها کاف لام پیش کل لام زبر لا الف زبر ہا کلها ثم میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے ثم عرضهم عین زبر ع را زبر را ضاد زبر ضا ہا میم پیش ہم عرضهم على الملائکة عین زبر ع لام لام زبر لل على الملائکة عین زبر ع لام لام زبر لل میم زبر ما لام کھڑا زبر اور اوپر مد ہے اس لیے ملا حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا زیر تی ملائکتی اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے مد متصل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم اس کو مد متصل کہتے ہیں 4 سے 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یعنی 3-4 الف کے برابر ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے فقال انبئونی فا زبر فا قاف الف زبر خا لام زبر لا فقال انبئونی حمزہ نون زبر ان لوگ کیا کرتے اس کو انبئونی پڑھتے یہ غلط ہے کیا کرنا نون ساکن کے بعد با ہے یہ نون ساکن کے بعد با ہے نا نون کو میم سے بدل کر چھوٹی میم ہے نا اس لیے نون کو کیا کرنا میم سے بدل کر اپنے کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے انبئونی اس طریقے سے پڑھنا تنوین یا نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا اس کو کیا کہتے اخلاف کہتے جیسے یہ دیکھو فقال نون ساکن کے بعد با ہے نا نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا فقال انبئونی اس طریقے سے بِأَسْمَاءِ بادر بی حمزہ سین زبر اس بِأَسْمِی الف مد زبر ما حمزہ زیر ای بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ہا کھڑا زبر اوپر مد ہے ہا کھڑا زبر اوپر مد ہے کی وجہ سے ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای ہَؤُلَاءِ بہت لمبی کر کے پڑھنا ہے ہَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین حمزہ نون زیر ان کاف ان حمزہ نون زیر کیا ہوتا ہے ان ہوتا ہے اب کیا ہے کاف ہے نا اخوا والا لیٹر ہے تو اس کو کیا کرنا نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اس طریقے سے نو کی زبان کو تالو سے ہٹا کر پڑھنا ہے اپنے کو جیب کو نا تالو سے لگانا ٹچ نہیں کرنا نو کی زبان کو تالو سے ہٹا کر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا کنتم یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اس میں بھی تا بھی اخوا والا لیٹر ہے اس لیے ہم کنتم صادقین صاد کھڑا زبر صا دال زیر دی قافیہ زیر قی نون زبر نا صادقین آیت ختم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرنا نون کے پر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے صادقین بول کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قالوا قاف الف زبر قال لام واو پیش مو لو قالوا واو مدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھنا 2 حرکت کے برابر قالوا سبحانک سین با پیش صبح ہا الف زبر ہا نون زبر نا کاف زبر کا سبحانک با کیا ہے خلخلا والا لیٹر ہے اس لیے ہم اس کو کیسے پڑھنا ہے صبح طریقے سے پڑھنا ہے سبحانک درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے ہا سبحانک کا بول کر پڑھتے لوگ کھاں کو کھینچنا نہیں ہے یہ صرف زبر ہے اس لیے ہم سبحانک اتنا ہی پڑھنا کھینچنا نہیں ہے ہم لوگ سبحانک لا علم لنا لام الف زبر لا عین لام زیر علم میم زبر ما لا علم لام زبر لا نون الف مد زبر نا علم لنا اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو 2 سے 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا مد کو لا علم لنا الا حمزہ لام زیر الا الف زبر لا الا ما علمتنا میم الف زبر ما عین لام زبر عل لام میم زبر لم علم تا زبر تا نون الف زبر نا ما علمتنا تو انک حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان نون میں گننا کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے اس لیے ہم گننا کے ساتھ پڑھنا ہے ان کاف زبر کا انک انتل حمزہ نون زبر ان تا لام زبر تل انتل نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تا اخوا والا لیٹر ہے اس لیے ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ناک کی زبان کو تالوں سے ہٹا کر پڑھنا ہے اخوا والا لیٹر تا ہے کی وجہ سے اخوا کرنا ہے اس میں انتل علیم العین زبر لام یا لی علی میم لام پیش مل ہے علیم الحکیم ہا زبر ہا کاف یا کی میم پیش مو حکیم اور آیت ختم ہونے کی وجہ سے میم کے پر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے حکیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال قاف الف قال لم تبلا قال یا آدم یا کھڑا زبر اوپر مد ہے یا حمزہ کھڑا زبر آ یا آدا دال زبر دا میم پیش مو یا آدم انبئهم بأسمائهم بادر بی حمزہ سین زبر اس میم الف مد زبر ما حمزہ زیر ای ہاں میم زیر ہم بأسمائهم فلما فاز بفا لام میم زبر لم میم الف مد زبر ما فلما یہ دیکھیے قال یا آدم انبئهم اس میں کیا ہے اخلاب ہے نون ساکن کے بعد بائیں تو گننا کے ساتھ اور اخوا کے ساتھ پڑھنا ہے اخلاب کہتے اور یہ بأسمائهم یہ کیا ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا 2 سے 4 مد متصل کو 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے فلما انبأهم یہ کیا ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو 2 سے 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے بأسمائهم یہ کیا ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے ہم کو اس کو 5 حرکت کے برابر یعنی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اوپر کیا ہے یا لام الف ہے تو ٹھہرنا نہیں چاہیے یعنی معنی تبدیل ہو جائے گی
بأسمائهم قال ألم قاف ألف زبر قال لام زبر لا قال ألم حمزة زبر لام ميم زبر لم قال ألم أقل حمزة زبر قاف لام پیش قل أقل لكم. یہ کیا ہے؟ یہ لام کے اوپر سکون ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تو قاف کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ قاف لام پیش قل لام زبر لا قاف میم پیش کم أقل لكم. انی حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نون یا اوپر مد ہے تو انی اس طریقے سے پڑھنا. اعلم حمزہ عین زبر لام زبر لا میم پیش مو اعلم. غیب السماوات غین یا زبر غی با سین زبر بس غیب بس موٹی آواز سے پڑھنا ہے. غیب السماوات اس طریقے سے. والارض واو لام زبر بل حمزہ را زبر آر موٹی آواز پڑھنا ہے. را ضا زیر دی. والارض یہ لام الف ہے ٹھہرنا نہیں چاہیے اس لیے غیب السماوات والارض واعلم واو زبر وا حمزہ عین زبر لام زبر لا میم پیش مو واعلم ما تبدون میم الف زبر ما تا با پیش تب دال با پیش دو نون زبر نا ما تبدون. وما کنتم واو زبر وا میم الف زبر ما وما کنتم کاف نون پیش کن تا میم پیش تم کنتم. کاف نون پیش کیا ہوتا؟ کن ہوتا، لیکن تا کیا ہے؟ اخوا والا لیٹر ہے، اس لیے نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپانا ہے اور نو کی زبان کو تالوں سے ہٹا کر پڑھنا ہے. اس کو اخوا کہتے. کنتم تکتمون تا کاف زبر تک تا پیش تو میم و پیش مون نون زبر نا تکتمون. اور یہ آیت ختم ہونے کی وجہ سے نون کے اوپر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے. وما کنتم تکتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ واو زبر وا حمزہ ذال زیر اذ قاف لام پیش قل نون الف زبر نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لام لام زیر لل میم زبر ما لام کھڑا زبر اوپر مد ہونے کی وجہ سے ملا حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا سین زیر تس ملا للملائکۃ اسجدوا جیم پیش جو دال و پیش دو جودو واو مدہ ہے، اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لام زیر لی حمزہ کھڑا زبر آ دال زبر دا میم زبر ما لِآدَمَ فَسَجَدُوا فا زبر فا سین زبر سا جیم زبر جا دال واو مد ہے اوپر اس لیے دو اس طریقے پڑھنا. فَسَجَدُوا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے ہم اس کو کیسا پڑھنا؟ 2 سے 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا حمزہ لام زیر إِلَّا الف مد زبر لا إِلَّا إِبْلِيسَ حمزہ با زیر اب لام یا زیر لی سین زبر سا إِبْلِيسَ. یہ کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یعنی دوسرے وارڈ میں ہے تو ہم اس کو کیا کرنا؟ 2 سے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا مد کو. الا ابلیس با کیا ہے؟ خلخلا والا لیٹر ہے اس لیے اب اس طریقے سے پڑھنا ابلیس. ابا واستکبر وکان من الکافرین حمزہ زبر آ با کھڑا زبر با ابا واستکبر واو سین زبر وس تا کاف زبر تک وستک با زبر با را زبر را واستکبر موٹی آواز پڑھنا ہے را میں. وکانا واو زبر وا واو پڑھتا جب گول ہونا ہے ہون وا کانا کاف الف زبر کا نون زبر نا وکانا من الکافرین میم زیر می نون لام زبر نل مینل کاف الف زبر کا فا زیر فی را یا زیر ری نون زبر نا من الکافرین. آیت ختم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرنا؟ نون کے پر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے. من الکافرین.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. واو زبر وا قاف لام پیش قل نون الف زبر نا وقلنا یا کھڑا زبر اوپر مد ہے یا حمزہ کھڑا زبر آ دال زبر دا میم پیش مو میم کو سین میں ملانا میم سین پیش مس یا آدمس یا آدمس کاف نون پیش کن یا آدمس کن انتا حمزہ نون زبر ان تن تے زبر تا انتا. یہ کیا ہے اخوا والا لیٹر ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا انتا. وزوجک واو زبر وا زا واو زبر زو جیم پیش جو کاف لام زبر کل وزوجکل سیٹی کی آواز آنا ہے اس میں بھی زا میں جنت جیم نون زبر جن نون زبر نا تا زبر تا جنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما حمزہ ساکنہ میں کیا ہوتا ہے جھٹکا ہوتا شین حمزہ دے شی اس طریقے سے شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ضاد الف زبر ظا لام ذلی میم یا زر مین نون زبر نا ظالمین. آیت ختم ہونے کی وجہ سے نون کے پر سکون دے کر اپنے کو سانس ٹکانا ہے من الظالمین. ہم لوگ 35 آیت تک تلاوت کریں. آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب نہیں کر لیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے سے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے زندگیوں میں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.